علم و عظمت کا مینارہ گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم، علم و عظمت کا مینارہ گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم۔ شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، شیخ نے خون جگر سے یہ دیا روشن کیا، ہو صدا قائم خدا را گلشن عبد الرحیم، رفعتوں کا استعارہ گلشن عبد الرحیم۔ مجھے حضرت کو دیکھ کر اپنے استاذ کی شفقتیں یاد آ رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے شفیق اساتذہ، اتنا شفیق مہربان اور والد جیسی شفقت کی حامل شخصیت میں نے نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ وہاں میں بیمار ہو گیا، دارالصدیق میں میری رہائش تھی، تو میرے کسی ساتھی نے ایسے ہی حضرت تک بات پہنچا دی کہ جی وہ ساتھی زیادہ بیمار ہے۔ حضرت نے فوراً جو وہاں جامعہ دارالعلوم کراچی کا ہسپتال ہے ان کے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، وہ فوراً ہانپتے کانپتے پہنچے۔ میں کسی قسم کی مبالغہ نہیں کر رہا، بھائی کون سے یہ کمرہ نمبر فلاں میں کون بیمار ہے؟ میں بیمار۔ تو جناب اب ہاتھ چیک کر رہے ہیں، ارے بھائی آپ کے لیے تو کتنے بڑے لوگوں کے فون آ گئے، اللہ کے بندے آپ لوگوں نے مجھے آ کے خود کیوں نہ کہہ دیا۔ ایسی شفقت کہ ہم 1000 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ پڑھنے گئے ہیں۔ میں نے مشکات، دورہ حدیث، افطار، فائنانس وہیں سے پڑھا ہے۔ آج مجھے حضرت کو دیکھ کر مجھے میرے استاذ یاد آ گئے۔ میں نے مسلم شریف حضرت سے پڑھی، میں نے ان جیسی شفقت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اللہ جل شانہ میرے استاذ مکرم کی قبر پر نور کی برسات فرما۔ آج ان کی یاد یہاں تشریف لائی ہے تو میرا دل خوشی سے بھر گیا ہے۔ اللہ نے جزائے خیر دے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہے کہ آج جامعہ دارالعلوم کراچی آپ کے قصبہ مڈل میں موجود ہے، یہ آپ سب کے لیے بڑی عظمت و سعادت کی بات ہے۔ اس پہ آپ سب کے سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جل شانہ حضرت والا حضرت ڈاکٹر مفتی زبیر اشرف عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نائب صدر دارالعلوم کراچی کا سایہ عاطفت ہم پر سلامت رکھے۔ حضرت اپنے ابا محترم کی جیتی جاگتی تصویر، وہی محبت، وہی شفقت۔ جب حضرت کے پاس ٹائم لینے کے لیے گئے، حضرت نے بہت ہی شفقت سے نوازا۔ اللہ بہت ہی جزائے خیر دے حضرت کو۔ سامعین گرامی، سلسلہ تقریب ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے عربی حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے عربی کے طلباء کرام کی تقاریر ہوئیں، حوارات ہوئے، نشود ہوئیں، اور اب الحمدللہ یہ ادارہ جہاں پر درجہ سادسہ تک الحمدللہ درجات موجود ہیں، عربی حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے تحت بھی الحمدللہ اولا کے درجات پڑھائے جا رہے ہیں، اور 4 کلاسیں درجہ حفظ و ناظرہ کی چل رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے۔ آپ دعاؤں میں، آپ گندم کی شکل میں، آپ تعاون کی شکل میں ہمیں بھولتے نہیں ہیں، اور یہ مدرسہ پھر آپ کو یہ رونقیں دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آپ کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب میں مدرسہ عربیہ محمدیہ حنفیہ بنین قصبہ مڈل ملتان کے مدیر و محتمیم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے محمد بن مولانا حبیب الرحمن سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے اپنا بیان پیش فرمائیں۔ الحمدللہ یہ بچہ مدرسہ حاضہ میں ہی انہوں نے حفظ کیا، اور الحمدللہ یہ اس وقت درجہ ثانوی عامہ اور 9th کلاس سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آئیں اور حضرات کو اپنا سبق سنائیں۔ محمد بن مولانا حبیب الرحمن حفظہ اللہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین کرام،
آج کی اس بابرکت مجلس میں جب قلوب و اذہان پر نور ایمان کی کرنیں برس رہی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایسی ناقابل تردید حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں جو سورج کی روشنی کی طرح چمکدار اور آسمان عالم کی طرح بلند و بالا ہے۔ وہ ہے مدارس اسلامیہ کا مقدس وجود، جو نہ صرف اسلام کی بقا کا مضبوط ستون ہے بلکہ صحیح دین علم کی بقا کا بھی واحد ضامن ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹیے، جب بر صغیر کی فضاؤں پر انگریز سامراج کا تسلط قائم ہوا، مسلمانوں کا خون ارزاں ہوا، مساجد و مدارس ویران کیے گئے، اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کی کوششیں کی گئی، تب ایسے پرفتن دور میں علماء کرام نے صرف فتوے نہیں دیے بلکہ میدان جہاد میں اترے۔ وہ آزادی کے اولین علم بردار تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور انہیں قربانیوں کی کوکھ سے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ عظیم ادارہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے ایک نئی روح پھونکی، جب وہ مرکز علم تھا جس کی بنیاد پر پورے بر صغیر بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں مدارس کی ایک مضبوط اور منظم زنجیر قائم ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند ہی وہ سرچشمہ ہے جس کے فیضان سے دنیا بھر میں دینی مدارس کی عمارت کھڑی ہوئی۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد بن مولانا حبیب الرحمن۔ اور اسلام کی علمی روحانی روشنی پھر سے ہر سمت پھیل گئی، اور آج ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح دین علم کی بقا دینی مدارس کی بقا میں ہے۔ یہ مدارس ہی تو ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی نشر و اشاعت کا اعلیٰ ترین پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں، جہاں سے اسلام کی حقیقی پہچان ابھرتی ہے اور مسلمان خالص اسلامی تعلیمات کی معطر ہواؤں سے آشنا ہوتے ہیں۔ تصور کیجیے ایک ایسا سرسبز باغ علم جہاں ایمان کے پھول کھلتے ہیں، عقیدے کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، صحیح دین علم کی نہریں رواں دواں رہتی ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو صحیح دین علم کہاں سے آئے گا، اور اگر صحیح دین علم نہ رہا تو ایمان کی عمارت کیسے قائم رہے گی؟ یہ بات دن کے اجالے کی طرح واضح ہے۔ جن ممالک میں اسلام کو مٹانے کی شیطانی سازشیں کی گئی، وہاں سب سے پہلے مدارس اسلامیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ فرقہ پرست اور گمراہ عناصر بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دینی قلعہ یہ مدارس ہی ہیں، اور صحیح دین علم کا خزانہ یہی محفوظ ہے۔ تاریخ کے خون آلودہ اوراق گواہ ہیں، جب اندلس میں 800 سالہ اسلامی حکومت کے بعد مدارس مٹ گئے تو اسلام کی روشنی بھی بجھ گئی۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے ویران کنڈرات الامراء کے اداس نشانات کے سوا اسلام کے آثار باقی نہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی اندھیرے میں بھٹکیں؟ خدا را سوچئے، جن ملکوں میں مدارس کو نیست و نابود کیا گیا وہاں نہ اسلام رہا اور نہ صحیح علم۔ امام بخاری، امام مسلم اور ائمہ حدیث و فقہ کی مقدس سرزمینوں میں آج صحیح سے کلمہ پڑھنے والے بھی نایاب ہو گئے۔ وسط ایشیا کی وہ وادیاں جو کبھی علماء اور ربانیین کے نور سے جگمگاتی تھی، آج خاموشی کی گرفت میں ہیں، اور ہمارے اپنے پاکستان میں جن بستیوں میں مدارس کا فیضان نہیں پہنچا وہاں مسلمان تو ہیں مگر صحیح دین علم کا وجود نہیں۔ ایمان کی بجائے رسوم، علم کی بجائے جہالت نے جگہ لے لی ہے۔ بازاروں میں مسلمان نظر آتے ہیں مگر صحیح دین علم کی اسلام کی چمک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں صحیح دین علم کی بقا دینی مدارس کی بقا میں ہے۔ محترم حضرات، آج جب دنیا ذہنی فکری ارتداد کے طوفان میں بہ رہی ہے، عقائد و اخلاق پر حملے ہو رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ایسے میں مدارس اسلامیہ ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے۔ یہ وہ قلعے ہیں جہاں صحیح عقیدہ، خالص عمل اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور محفوظ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، یعنی اس قوم کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو خود گمراہ ہو چکی اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنٌ فَمَنْ وَجَدَ مِنْهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُوذْ بِهِ، یعنی عن قریب ایسے فتنے آئیں گے جو ان کے قریب جائے گا وہ ان کی لپٹ میں آ جائے گا، اور جو ان سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ پائے وہ اس میں پناہ لے، اور وہ پناہ گاہ کیا ہے؟ دینی مدارس۔ لہذا آئیے ہم سب مل کر ان دینی مدارس کی حفاظت کریں، انہیں مضبوط بنائیں، ان کی بقا کو یقینی بنائیں۔ یہی ایمان کے قلعے ہیں، یہی امت کا مستقبل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور صحیح دین علم کی خدمت اور مدارس اسلامیہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔